بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم۔ آج اس حکم کی بحث میں چوتھا ایک ٹاپک ہے ہمارے ہاں۔ سب سے پہلے ہم نے واجب کو پڑھا، واجب کی اقسام کو پڑھا، اس کے بعد مستحب پڑھا گیا، اس کے بعد حرام، اور آج مکروہ کا ٹاپک ہے۔ واجب میں ہم نے پڑھا اس کی تعریف یہ ہے کہ شریعت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اور اس میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہوتا، حتمی طور پہ وہ حکم ہوتا ہے۔ اور واجب وقت کے ادا کے لحاظ سے، مقدار کے لحاظ سے، اور کسی اس عمل کے تعین کے لحاظ سے، اور چوتھی چیز کہ جن سے مطالبہ کیا جا رہا ہے ان کے لحاظ سے عینی اور کفائی واجب ہے۔ اسی طرح مستحب کی آئی تھی، ان میں درجات ہیں، مراتب ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ سنت مؤکدہ کا ہے، اس کے بعد سنت غیر مؤکدہ کا ہے، اور تیسری یہ کہ وہ جو عام سنتیں جو آداب میں آ جاتی ہیں، سنت زوائد میں آ جاتی ہیں۔ اور کل کا جو ٹاپک تھا اس میں حرام ہم نے پڑھا کہ حرام کی تعریفات کیا ہیں۔ حرام کی تعریف یہ ہے کہ جس کام سے شریعت نے رکنے اور بچنے کا حتمی طور پر حکم دیا ہو، اس میں کسی قسم کا اشکال نہ ہو۔ اور اس کی پہچان ہم نے پڑھی تھی کہ یا تو حرام کا لفظ صریحاً آ جائے، یا کہ حلال ہونے کی نفی ہوگی، تو حلال ہونے کی نفی سے مراد یہ کہ وہ حرام ہے، یا کوئی ایسا لفظ ہوگا جو منع کرنے، اجتناب کرنے پر دلالت دیتا ہو۔ اور چوتھی چیز کہ کوئی ایسی سزا مقرر ہو جس سے پتہ چلے کہ یہ حرام عمل ہے۔ اور اسی طرح اس کی اقسام ہم نے پڑھی کہ ایک حرام ہے جو اپنے ذات کے فساد کی وجہ سے، اپنی ذات میں اس حرام عمل میں وہ برائی یا اس میں وہ خرابی پائی جائے تو اس کی وجہ سے وہ حرام ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم نے مثالیں پڑھ لی تھیں کہ فار ایگزامپل کوئی بندہ چوری کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ چوری کر کے وہ اپنا اس مال کا مالک بن گئے۔ اور اسی طرح دوسری اس کی قسم تھی ایسا حرام جو کہ اپنی ذات کے لحاظ سے تو نہیں ہے حرام، لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا سبب جڑ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ خرید و فروخت کرنا جمعے کی اذان کے بعد، جمعے کی دوسری اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے۔ اب خرید و فروخت اصل میں حلال ہے، لیکن یہ جو عمل یا یہ جو وقت اس کے ساتھ جڑ گیا نا، اس کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو گئی۔ تو یہ ایسی چیز ہے۔ اب اس کا حکم یہ تھا کہ اس کو کلی طور پہ اس سے اجتناب کیا جائے، اور اس کا جو ترک کرنے والا ہے، حرام کو ترک کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں مأجور اور اجر کے لائق ہوتا ہے، اور لائق تحسین ہے وہ، اور جو اس کا ارتکاب کرتا ہے وہ گنہگار ہے، اور اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا اس کے بارے میں۔ چوتھی اس میں بحث آتی ہے مکروہ کی۔ مکروہ سے مراد ناپسندیدہ عمل، ناپسندیدہ چیز، ناپسندیدہ کام۔ اس کی تعریف ہم یہ کریں گے کہ ایسا عمل جس کا چھوڑنا اس کے کرنے سے افضل ہو وہ مکروہ ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں ایسا عمل جس کا شریعت نے چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہو لیکن لازمی طور پر نہیں، حتمی طور پر نہیں، بلکہ ترغیبی طور پہ۔ یہ مکروہ کی ڈیفینیشن ہے کہ جس کا چھوڑنا اس کے کرنے سے افضل ہو، اور شریعت نے اس کا مطالبہ ترغیبی طور پہ کیا ہو۔ اب اس کی پہچان کیسی ہوگی؟ یا تو یہ ہے کہ اس میں نص میں، قرآن و حدیث میں مکروہ ہونے یا کراہت کے الفاظ صراحتاً ہوں۔ مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال واضاعۃ المال وکثرۃ السؤال، کہ اللہ تعالیٰ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے ناپسند کرتا ہے، کہ بے وجہ کی باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، دوسرا یہ کہ مال کا ضیاع کرنا، کثرت سے سوال کرنا۔ اب یہ اس حدیث میں مکروہ ہونے کے صریح الفاظ آ گئے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز مکروہ ہے۔ تو مکروہ کے صریح الفاظ آ گئے۔ ایک تو صیغہ یہ ہے جس سے ہم مکروہ کی پہچان کریں گے۔ دوسرا یہ کہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو منع تو کر رہے ہیں، لیکن اس منع یا اس سیاق میں کوئی ایسا قرینہ یا کوئی ایسی وجہ پائی جائے جس سے پتہ چلے کہ یہ منع کرنا
یہ اجتناب کرنے کا جو حکم ہے یہ مکروہ ہونے پر دلالت کر رہا ہے، یہ ناپسند ہونے پر دلالت کر رہا ہے، حرام ہونے پر دلالت نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر کھول دی جائیں، واضح کر دی جائیں تو وہ تمہارے لیے برے، تم اس کو برا جانو۔ اب بظاہراً ان الفاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ سوال کرنا حرام ہے دین میں، لیکن اگر اسی آیات کو آگے پڑھتے جائیں، یہ آیت مکمل کریں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اس آیت کے آگے پڑھتے جائیں، آگے آتا ہے عفا اللہ عنہا، کہ ٹھیک ہے آپ نے جو بھی کیا، جو ہوا، عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر کا معاملہ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی گنجائش ہے، اس کو کرنے کی کہیں گنجائش ہے۔ اس عفو سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ معاملہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ وسعت رکھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مکروہ عمل ہے۔ اب اس میں قرینہ پایا گیا نا، یہ قرینے سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کرنے والا یہ جو عمل ہے یہ مکروہ ہونے پہ دلالت کر رہا ہے، حرام ہونے پہ دلالت نہیں کر رہا۔ عفا اللہ عنہ، اللہ نے اس سے معاف کر دیا ہے۔ اب مکروہ کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ مکروہ عمل کرنے والا گناہگار تو نہیں ہے، البتہ اس کو ملامت کی جا سکتی ہے بعض حالات میں، اور اس کو چھوڑنے والا یعنی مکروہ عمل کو چھوڑنے والا اپنے اخلاص کے لحاظ سے ثواب پائے گا، ثواب کا مستحق ہوگا۔ یہ مکروہ کا حکم ہے۔ اب مکروہ کی اقسام کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو جمہور کے نزدیک مکروہ کی کوئی قسم نہیں ہے، بلکہ مکروہ ایک ہی قسم کا ہے کہ جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز کسی چیز کے بارے میں منع کیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ نہیں ترغیبی طور پہ ہے۔ لیکن احناف علماء جو ہیں، احناف فقہا جو ہیں، ان کے نزدیک مکروہ کی، حنفی علماء کے نزدیک مکروہ کی دو قسمیں ہیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ یعنی ان کے ہاں ایسا عمل جس میں شریعت نے رکنے کا حکم تو دیا ہے لیکن حتمی اور لازمی طور پہ، جو کہ جمہور کے نزدیک حرام کہلاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ احناف علماء کہتے ہیں کہ اگر اس کی دلیل حدیث احاد سے ہو جن کا درجہ متواتر سے کم، متواتر حدیث اس کو کہتے ہیں جس کی کم سے کم 10 سندیں ہوں، تو اگر 10 سے کم سندیں ہیں تو ان کو احاد کہیں گے۔ تو احناف علماء کے نزدیک اگر 10 سے کم سندیں ہیں تو کوئی اس سے حکم ایسا مل رہا ہے کہ جو مکروہ، جو منع کرنے پہ دلالت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں منع کیا حتمی طور پہ، اور اس کی دلیل ایسی ہے جس کی سندیں، ایسی حدیث سے جس کی سندیں 10 سے کم ہیں، تو وہ احاد میں آ جائے گا، تو اس کو کہیں گے کہ وہ مکروہ تحریمی ہے، حرام نہیں، مکروہ تحریمی۔ جمہور کے نزدیک وہ حرام ہے، اور دوسرا جو عام مکروہ ہے ہمارے نزدیک وہ مکروہ تنزیہی ان کے ہاں کہلاتا ہے۔ لیکن جمہور علماء اور احناف کے علاوہ باقی سارے علماء کے ہاں یہ اصطلاح پائی جاتی ہے کہ مکروہ وہ عمل ہے جس میں شریعت نے جس کو چھوڑنے کا حکم دیا ہو لیکن ترغیبی طور پہ، حتمی طور پہ نہیں۔ اور یہ جو بحث ہے بس ادھر مکروہ کی ختم ہوتی ہے کہ احناف کے ہاں وہ تقسیم پائی جاتی ہے، باقی سب علماء کے ہاں یہ تقسیم نہیں پائی جاتی۔ تو کل انشاءاللہ مباح کی بحث ہوگی، اس میں انشاءاللہ مزید چیزیں آ جائیں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔